کہ اگر ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں تو یہ مدد مانگنا رب کے علاوہ کسی دوسرے سے یہ شرک کفر نہیں ہے. کیوں؟ رب چاہے تو خود مدد کر دے، رب چاہے اپنے بندوں سے مدد کروا دے. باقی جب بندوں سے مدد طلب کی جاتی ہے تو ان کو رب نہیں سمجھا جاتا، ان کو واجب الوجود یا مستحق عبادت سمجھ کر مدد نہیں مانگی جاتی، بلکہ جب رب کے ولیوں سے، رب کے نبیوں سے مدد مانگی جاتی ہے تو ان کو اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کے مدد مانگی جاتی ہے. اب اس پر آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. ویثبت اقدامکم، اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا. تو ثابت قدمی اس آیت میں اللہ نے بتایا کون دیتا ہے؟ اللہ. کون عطا کرتا ہے؟ بولیے کون عطا کرتا ہے؟ آج ساری تقریر جتنی میں نے کرنی اتنی آپ نے بھی کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ فرماتا ہے اللہ ثابت قدم رکھتا ہے، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے. اور آگے سورہ انفال میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. اللہ فرماتا ہے کہ جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے فرمایا کہ اے فرشتوں تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے. اور اس آیت میں کیا فرمایا؟ فرشتے ثابت قدم رکھتے ہیں. ثابت قدم فرشتے رکھتے. اب صفت تو اللہ کی ہے لیکن اللہ کے بندوں میں بھی پائی گئی کہ فرشتے اللہ نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں. رب ایک آیت میں فرماتا ہے میں ثابت قدم رکھتا ہوں، اور دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں. تو اگر معیار الوہیت نجد والا لیا جائے، اگر معیار الوہیت ابن عبد الوہاب نجدی والا لیا جائے تو ان دونوں آیات کے اندر تضاد آئے گا اور ان کے نزدیک یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں جو اللہ کی صفت ہے وہ بندے میں آ نہیں سکتی، اور رب کی صفت رب کے بندے میں ماننا یہ معاملہ شرک ہوتا ہے. اب دیکھو نا، میدان جنگ ہے، میدان جہاد ہے، سامنے کافروں کا لشکر ہے، اس اتنے مقام پر، اتنے سخت مقام پر جو ذات ثابت قدم رکھے تو کتنی بڑی حاجت روائی ہے، کتنی بڑی مشکل کشائی ہے کہ سامنے کافر تھا، اور ان ذوات کی وجہ سے بندے ثابت قدم رہے تو کتنی بڑی حاجت روائی ہے، مشکل کشائی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے یہ حاجت روائی میں نے فرشتوں سے کروائی ہے، کہ فرشتوں نے مدد کی، آ کے فرشتوں نے ثابت قدم رکھا. تو اگر معیار الوہیت وہ لیا جائے جو کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث کہنے سے شرک ہوتا ہے، تو یہ بتائیں ہمیں کہ رب ثابت قدم رکھتا ہے اور پھر فرماتا ہے میرے فرشتے ثابت قدم رکھتے ہیں. تو پتہ چلا اللہ ثابت قدم خود رکھتا ہے اور فرشتے ثابت قدم رب کی دی ہوئی قوت سے رکھتے ہیں. اس لیے شرک نہیں ہو سکتا، شرک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر ہم یہ مانتے کہ فرشتے اپنی پاور سے آئے ہیں اور ان کی ثابت قدم رکھنے والی جو صفت ہے یہ ان کی اپنی ذاتی ہے پھر شرک ہوتا، لیکن یہ شرک نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کو جو طاقت دی ہے وہ میرے رب نے عطا فرمائی ہے. اسی طرح داتا صاحب کو جو مدد کرنے کی قوت دی وہ میرے رب نے عطا کی. اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غلاموں کی مدد کرنے کی پاور دی ہے میرے رب نے عطا کی ہے. تو شرک ہو سکتا نہیں ہے. کیوں؟ اللہ خود مدد کرتا ہے اور رب کے بندے رب کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ والی ہے ایمان والوں کا کہ انہیں اندھیروں سے
نور کی طرف نکالتا ہے، یعنی اندھیروں سے نکال کے نور میں داخل کرتا ہے، کفر سے نکال کے اسلام میں داخل کرتا ہے، ظلمت سے نکال کے نور عطا کرتا ہے، گمراہی سے ہدایت عطا کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ کون کرتا ہے؟ بولیے کون کرتا ہے؟ یہ سورۃ البقرہ میں اللہ کا فرمان ہے، سورۃ البقرہ میں، کہ رب ہے جو اندھیروں سے نکال کے نور میں داخل فرماتا ہے۔ اندھیروں سے کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ اور اگلے سورہ ابراہیم میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کے نور میں داخل کر دے۔ پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ کہ میں اندھیرے سے نکال کے نور میں داخل کرتا ہوں، اور دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں اس لیے دیں کہ یہ اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کے نور میں داخل کر دیں۔ اب دیکھو، ایک بندہ کافر تھا، اس کو ایمان مل جانا کتنی بڑی مدد ہے، کہ اگر حالت کفر میں مرتا تو پکا جہنمی تھا، اگر گمراہی میں مرتا تو دوزخ جاتا، لیکن ادھر اس کو گمراہی سے نکال لیا گیا، اس کو ہدایت کے اندر داخل کر دیا گیا، ظلمت سے نکال لیا گیا، نور میں داخل کر دیا گیا۔ کتنی بڑی مشکل کشائی ہے، کتنی بڑی حاجت روائی ہے۔ ادھر اللہ فرماتا ہے کہ میں کرتا ہوں، اور ادھر قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے میرے موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں کہ اپنی قوم کو ظلمت سے نکال کے نور میں داخل کرتے ہیں۔ اور اسی سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو ان کی قوم کی شرط لگائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو میں نے نشانیاں دیں، انہوں نے جو لوگوں کو ظلمت سے نکالا، گمراہی سے نکالا، کفر سے نکالا، ایمان عطا کیا، فرمایا صرف اپنی قوم کو کیا۔ اور پہلی آیت میں اللہ فرماتا حبیب ہم نے آپ کو قرآن دیا، کیوں؟ تاکہ تمام لوگوں کو آپ ظلمت سے نکال کے ہدایت عطا فرما دیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، لیکن ہمارے کریم آقا علیہ السلام قیامت تک کے لیے، جس کو ہدایت ملے گی، جس کو نور ملے گا، جس کو اسلام ملے گا، جس کو قرآن کی تعلیمات ملیں گی، جس کو شریعت مطہرہ کی روشنی ملے گی، اللہ فرماتا حبیب یہ آپ عطا فرمائیں گے۔ اب پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ میں کرتا ہوں، اور دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، اور اگلی آیت میں فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کرتے ہیں۔ تو کیا اب یہ معاملہ شرک ہو گیا؟ یعنی آپ غور کریں کہ جن لوگوں نے یہ فلسفہ گھڑا، نجدیوں نے، انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا اسلام پر، کہ یہ ڈائریکٹ فتوے ان کے قرآن پر لگے، رسول پاک علیہ السلام کے دین پر لگے ان کے فتوے، کہ حاجت روائی کتنی بڑی ہے، کہ بندے کو اسلام مل جانا، بندے کا جنتی بن جانا، کتنی اس سے بھی مشکل کشائی بڑی کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ بندہ ایک طرف بت پرست تھا، ایک طرف مجوسی تھا، ایک طرف ہندو تھا یا سکھ تھا یا کافر تھا یا مشرک تھا، لیکن سرکار کی نظر کرم ہوئی ہے، بیڑا پار ہو گیا ہے۔ اب یہ بندہ ہدایت کے رستے پہ چل آیا ہے، پہلے اگر ہدایت سے پہلے مر جاتا دائمی جہنمی بنتا، اب یہ جنت کا وارث بن گیا ہے۔ اس سے بڑی بھی کوئی مدد ہو سکتی ہے؟ تو رب کا قرآن کہتا ہے میں بھی یہ ہدایت عطا کرتا ہوں اور میرے نبی بھی یہ ہدایت عطا فرماتے ہیں، لیکن شرک نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اللہ اپنی ذاتی پاور سے نور عطا فرماتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء و صالحین رب کی دی ہوئی مدد سے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ سورہ نور کے اندر اللہ فرماتا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ تم میں کوئی بھی ستھرا نہ ہوتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک فرما دیتا ہے، ستھرا کر دیتا ہے۔ پاک کون کرتا ہے؟ بولیے کون کرتا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ پاک کون کرتا ہے؟ اللہ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، پاک فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔
رب نے ہمیں بھی پاک کیا کہ ہم نے ماؤں کے دودھ کے اندر ہی ایمان کی لذت پائی ہے، الحمدللہ۔ ہم بدعقیدگی میں ایک لمحہ بھی ہم نے نہیں گزارا، کفر شرک میں ہم نے ایک لمحہ بھی نہیں گزارا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ اسی ایمان، اسی ستھرے عقیدے پہ موت عطا فرما۔ اللہ فرماتا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، رب جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اور اگلی آیت میں سورہ آل عمران 164 نمبر آیت میں اللہ فرماتا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، یعنی اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور کیا کرتا ہے؟ پھر قرآن ان پہ پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہم نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول بھیجا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کہ وہ قرآن پڑھتے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ ان پر آیتیں پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ پاک فرماتا ہے، اور ادھر اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام پاک فرماتے ہیں۔ اور خود ہمارے آقا علیہ السلام نے بخاری شریف میں خود فرمایا انا الماحی، فرمایا میں ماحی ہوں۔ ماحی کون ہوتا ہے؟ فرمایا رب جس کے ذریعے کفر مٹاتا ہے، پر رب نے میرے ذریعے کفر مٹایا۔ اور ادھر اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، میرے رسول علیہ السلام ہیں جو پاک کرتے ہیں۔ ادھر فرمایا اللہ پاک کرتا ہے، ادھر فرمایا میرے رسول السلام پاک کرتے ہیں۔ اب پاک کرنا کتنی بڑی حاجت روائی، کتنی بڑی مشکل کشائی ہے۔ اللہ فرماتا میں بھی کرتا ہوں اور میرے محبوب علیہ السلام بھی کرتے ہیں۔ میں کرتا ہوں اپنی پاور سے کرتا ہوں، اور میرے رسول السلام جو پاک کرتے ہیں وہ میری دی ہوئی طاقت اور قوت سے پاک کرتے ہیں۔